اکثر لوگ جھاڑو کو جہاں مرضی رکھ دیتے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی دروازے کے پاس، کبھی بستر کے نیچے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ بزرگوں نے صدیوں سے کچھ ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں جھاڑو رکھنا گھر میں بے برکتی، گلا اور پریشانیوں کی وجہ بنتا ہے؟ جی ہاں، یہ سن کر شاید آپ کو حیرانی ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے بزرگ بلا وجہ کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ ہمیں آج بھی راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ گھر میں ایسی کون سی 12 جگہیں ہیں جہاں جھاڑو رکھنا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر جھاڑو کو رکھنا کہاں صحیح ہے، کیسے رکھنا چاہیے، اور کیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں سکون، برکت اور خوشحالی لا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، جس گھر پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں، یعنی جس جگہ پر شوہر اور بیوی سوتے ہیں، وہاں جھاڑو رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر جھاڑو سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن سنیے، یہ بات صرف اندھے عقیدے کی نہیں، بلکہ نفسیات اور گھر کے ماحول کی ہے۔ جب میاں بیوی کے کمرے میں جھاڑو رکھی ہو تو اس سے گندگی، صفائی کی یاد اور ایک طرح کی بے ترتیبی کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور یہ احساس لاشعوری طور پر دونوں کے درمیان کشیدگی پیدا کر سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میاں بیوی میں محبت کم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، گھر میں سکون نہیں رہتا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر کچھ ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ تو اپنے سونے کی جگہ کی پاک صاف اور خوشبودار پرسکون بنائیں، جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ دوسری جگہ جو بہت اہم ہے وہ ہے آپ کا حال، وہ جگہ جہاں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان آتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہاں صوفہ سیٹ کے نیچے یا بستر کے نیچے جھاڑو رکھنا بہت بری بات ہے۔ اب سوچیں کہ جب آپ کسی مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ کے صوفے کے نیچے جھاڑو رکھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ چیز نہ صرف صفائی کے اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ آپ کے گھر کی عزت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، مہمانوں کے آنے میں کمی ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول بوجھل رہتا ہے۔ تو آج ہی چیک کریں کہ اگر آپ کے حال میں کہیں جھاڑو چھپی پڑی ہے تو اسے فوراً وہاں سے ہٹا دیں۔ تیسری جگہ جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے آپ کے کچن کا دروازہ۔ جی ہاں، کچن وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے گھر کا کھانا بنتا ہے، جہاں سے روزی آتی ہے، جہاں سے برکت آتی ہے۔ اب اگر کچن کے دروازے کے بالکل پاس جھاڑو رکھیں گے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزی کی راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ قدیم روایت میں کہا گیا ہے کہ کھانے پینے کی برکت اسی وقت بنی رہتی ہے جب کچن پاک صاف، خوشبودار اور منظم ہو۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا یہ کہنا کہ یہاں گندگی ہے، یہاں صفائی نہیں، یہاں بے ترتیبی ہے۔ اور جب یہ احساس بنتا ہے تو گھر میں کھانے کی قلت، مالی تنگی اور روزی میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی رہے، کچن کے دروازے کے قریب جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ چوتھی بات، گھر کا مین گیٹ یا آپ کے گھر کا پہلا دروازہ ہے، جہاں سے خوشیاں آتی ہیں، مہمان آتے ہیں، دولت داخل ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اسی جگہ پر جھاڑو رکھ دی تو کیا ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے دروازے پر ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہو۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب دروازے پر جھاڑو ہو تو لکشمی یعنی کہ خوشحالی کی دیوی واپس لوٹ جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامت لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ کا گھر کا داخلہ صاف ستھرا، کھلا اور خوش آئندہ ہونا چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھ کر آپ خود اپنے گھر میں خوشیوں کی راہ بند کر رہے ہیں۔ پانچویں جگہ، اگر آپ کے گھر میں نماز پڑھنے کا کمرہ ہے یا پوچھے کا کمرہ ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس کے قریب بھی جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جگہ پاکیزگی، روحانیت اور سکون کی ہونی چاہیے۔ جھاڑو وہاں رکھنا ہے جہاں اس کی پاکیزگی میں خلل نہ ڈلے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ لیکن اگر وہاں جھاڑو پڑی ہو، آپ کا دھیان بٹ سکتا ہے، آپ کا ذہن پریشان ہو سکتا ہے، آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔
تو جو عبادت کی جگہ ہو ہمیشہ پاک صاف اور پرسکون رکھیں، جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ چھٹی جگہ، اپنی الماری یا لوکر کے پاس، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے کپڑے، اپنی بچت، اپنے زیورات رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے وہاں جھاڑو رکھ دی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی دولت میں رکاوٹ آئے گی۔ شاستروں میں لکھا ہے کہ جب دولت ہو، کہ یعنی جہاں دولت رکھی ہو، وہاں صفائی کے ساتھ ساتھ ترتیب اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ جھاڑو رکھنا گویا یہ کہنا کہ یہاں گندگی ہے، یہاں بے ترتیبی بھی ہے۔ جب یہ احساس بنتا ہے تو آپ کی بچت میں کمی آتی ہے، آپ کے مالی معاملات میں پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت بڑھے، آپ کی بچت ہو، تو اپنی الماری اور لوکر کے پاس جھاڑو کو ہرگز نہ رکھیں۔ ساتویں جگہ، پانی والی جگہ، یعنی کہ جہاں آپ کے گھر میں پانی کی ٹنکی ہے، مٹکا ہے یا پانی جمع ہوتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، صحت کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے پانی کے پاس جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، گھر میں بیماریاں بڑھ سکتی ہیں اور بے چینی رہ سکتی ہے، کیونکہ جھاڑو میں مٹی، دھول اور جراثیم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پانی کے قریب ہوں تو اس سے آلودگی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پانی کی جگہ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں اور جھاڑو کو وہاں سے دور رکھیں۔ آٹھویں جگہ، بچوں کا کمرہ، یہ بہت اہم ہے۔ بچے گھر کا مستقبل ہیں، ان کی پڑھائی، ان کی صحت، ان کی ترقی بہت اہم ہے۔ اب اگر آپ نے بچوں کے کمرے میں جھاڑو رکھ دی تو یہ مانا جاتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں دھیان کم ہوتا ہے، ان کی ترقی میں رکاوٹ آتی ہے، ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور بچوں کا کمرہ ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں وہ سکون سے پڑھ سکیں، کھیل سکیں، آرام سے سو سکیں۔ جھاڑو وہاں رکھنا گویا ان کی زندگی میں ایک بوجھ ڈالنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، صحت مند رہیں، ان کے کمرے میں جھاڑو ہرگز نہ رکھیں۔ نویں جگہ، سیڑھیوں کے نیچے، اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں ہیں اور ان کے نیچے جھاڑو رکھنا بھی غلط ہے۔ سیڑھیاں آپ کو اوپر لے جاتی ہیں، یعنی ترقی کی علامت ہے۔ اب اگر آپ نے سیڑھیوں کے نیچے جھاڑو رکھ دی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کی ترقی رک جائے گی، گھر میں جھگڑے بڑھیں گے، قسمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ سیڑھیوں کے نیچے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، اور اگر وہاں کوئی سامان رکھنا ہے تو منظم طریقے سے رکھیں، لیکن جھاڑو نہیں۔ 10ویں جگہ، اپنے بیڈ کے نیچے، یہ بہت عام غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ کمرے میں جگہ کم ہو تو لوگ جھاڑو کو بیڈ کے نیچے چھپا دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے۔ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا جسم آرام کرتا ہے، آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، اور اگر آپ کے بیڈ کے نیچے جھاڑو پڑا ہو تو یہ آپ کی نیند کو خراب کر سکتا ہے، آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ جھاڑو میں گندگی ہوتی ہے اور وہ گندگی آپ کے آرام کی جگہ کو متاثر کرتی ہے۔ تو آج ہی اپنے بیڈ کے نیچے چیک کریں، اگر وہاں پر جھاڑو ہے تو فوراً ہٹا دیں۔ 11ویں بات، دیوالی یا کسی شب برکت کی رات، یہ خاص راتیں ہیں جب دولت، خوشحالی اور برکت گھر میں آتی ہے۔ ان راتوں میں جھاڑو باہر رکھنا بہت غلط مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات دولت کی دیوی گھر میں آتی ہے، اور اگر انہیں جھاڑو نظر آ جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ اب یہ بات چاہے آپ کو علامتی لگے، لیکن اس کا مطلب واضح ہے کہ خاص مواقع پر آپ کو اپنے گھر کو خاص طور پر صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے، جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری جگہ، گندگی والی جگہ، یہ سب سے عام غلطی ہے۔ لوگ جھاڑو کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں انہوں نے صفائی کی تھی، یعنی گندگی والی جگہ پر اب جھاڑو خود ایک صفائی کا سامان ہے، لیکن اگر آپ اسے گندگی میں چھوڑ دیں گے تو وہ اور بھی گندگی ہو جائے گی، اور اس سے گھر میں بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو مسائل بڑھیں گے۔ تو جب بھی آپ صفائی کریں، جھاڑو کو اچھی طرح صاف کریں اور ایک مناسب جگہ پر رکھیں، نہ کہ گندگی میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی جگہ ہے جہاں جھاڑو نہیں رکھنی چاہیے تو پھر رکھے کہاں؟ جھاڑو کہاں نہیں رکھنی؟ تو اب بات کرتے ہیں کہ اسے رکھنا کہاں صحیح ہے۔ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی سمجھداری اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکتا ہے۔
سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی کونا ہے جو استعمال میں نہیں آتا، جہاں لوگ نہیں بیٹھتے، جہاں نظر بھی کم پڑتی ہے، تو وہاں جھاڑو کو سیدھا یا ہلکا سا جھکا کر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح رکھنے سے کہا جاتا ہے کہ گھر میں نظام رہتا ہے، ترتیب رہتی ہے اور برکت بنی رہتی ہے۔ کونے کی جگہ اس لیے اچھی ہے کیونکہ وہاں جھاڑو کسی کی نظر میں نہیں آتی، کسی کی راہ میں نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی عبادت یا آرام میں خلل ڈالتی ہے۔ بس یہ خیال رکھیے کہ وہ کوئی نہ صاف ہو، خشک ہو اور ہوادار ہو، تاکہ جھاڑو میں نمی یا بدبودار پیدا نہ ہو سکے۔ دوسری بہترین جگہ ہے کہ آپ کا سٹور روم، یعنی وہ کمرہ جہاں آپ اپنے گھر کا سامان، اضافی چیزیں، پرانی چیزیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی کمرہ یا کوئی الگ جگہ ہے تو وہاں جھاڑو رکھنا سب سے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ سٹور روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ روزانہ نہیں جاتے، وہاں کا استعمال کم ہوتا ہے۔ وہاں جھاڑو رکھنے سے نہ تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ ہی گھر کے ماحول پر کوئی برا اثر پڑتا ہے۔ سٹور روم میں آپ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ سیدھا کر کے رکھ سکتے ہیں یا کسی الگ کونے میں رکھ سکتے ہیں۔ بس یہ دھیان رکھیں کہ وہاں روشنی اور ہوا کا انتظام ہو تاکہ نمی سے بچا جا سکے۔ تیسری جگہ، اگر آپ کو کچن میں ہی جھاڑو رکھنی ہے تو دروازے کے بالکل پاس نہیں، بلکہ کچن کے کسی ایسے کونے میں رکھیں جو دروازے سے دور ہو۔ جہاں پہلے بتایا ہے کہ کچن کے دروازے پر جھاڑو رکھنا غلط ہے کیونکہ وہاں سے روزی آتی ہے، برکت آتی ہے، لیکن اگر کچن کے اندر کوئی کونا ہے جہاں کھانے کا سامان نہیں رکھا، جہاں چولہے سے دور ہے، تو وہاں آپ جھاڑو رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کچن کی صفائی کے لیے جھاڑو قریب بھی رکھیں گے اور دروازے پر رکھنے کی خرابی سے بھی بچ جائیں گے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ جھاڑو کو کھانے کے برتنوں، مسالوں یا کھانے کے سامان کے قریب ہرگز نہ رکھیں کیونکہ اس سے آلودگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، جھاڑو کو ایسی جگہ رکھیں جہاں وہ سب کی نظروں میں نہ آئے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جھاڑو کو کھلے عام سب کے سامنے رکھنا اچھا نہیں، کیونکہ جھاڑو گندگی کو صاف کرنے کا سامان ہے، اور اگر وہ سب کے سامنے پڑی ہو تو یہ گویا یہ اعلان کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں گندگی ہے، بے ترتیبی ہے۔ اس سے مہمانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور گھر کی عزت بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو جھاڑو کو چھپا کر صاف ستھری جگہ پر رکھیں جہاں وہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ آپ چاہیں تو اسے کسی پردے کے پیچھے، کسی الماری کے پاس یا کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جو استعمال میں کم آتی ہو۔ پانچویں اہم بات کہ جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا رکھیں، نہ کہ لٹکائیں یا دیوار کے ساتھ بہت اونچا لٹکا دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ جھاڑو کو دیوار پر لٹکاتے ہیں یا بہت اونچا رکھتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بے ترتیبی بھی پیدا کرتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا۔ زمین پر سیدھا رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسے اس طرح جھاڑو مستحکم رہتا ہے، گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور دیکھنے میں بھی منظم لگتا ہے۔ جب چیزیں منظم ہوں تو گھر کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے اور آپ کے دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر سیدھا کھڑا کریں، یا اگر جگہ کم ہے تو ہلکا سا جھکا کر دیوار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن لٹکانا یا اونچا رکھنا ٹھیک نہیں۔ چھٹی بات، اور یہ بہت اہم ہے، کہ جھاڑو جلانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ رکھنے کا اصول تو نہیں، لیکن اس کا تعلق جھاڑو کے استعمال سے ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یعنی صبح سویرے گھر کی صفائی کرنا بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ اس وقت ہوا تازی ہوتی ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب آپ صبح سویرے گھر صاف کرتے ہیں تو پورا دن آپ کا گھر صاف ستھرا رہتا ہے، آپ کا دل خوش رہتا ہے اور آپ کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ لیکن شام کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو چلانا اچھا نہیں مانا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شام کا وقت آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے، اور اس وقت جھاڑو چلانا گویا سکون میں خلل ڈالنا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ شام کو جھاڑو چلانے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے، لکشمی ناراض ہو جاتی ہے، اور یہ عادت بنا لیں کہ صبح سویرے گھر صاف کریں، شام کو صرف ضرورت پڑنے پر ہلکی صفائی کریں، جھاڑو نہیں چلائیں۔ اب آتے ہیں کچھ اہم اور بہت خاص اصولوں کی طرف جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات،
اپنی جھاڑو کو ہمیشہ صاف رکھیں۔ یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ جب آپ جھاڑو سے گھر صاف کرتے ہیں تو اس میں مٹی، دھول، بال اور دوسری گندگی پھنس جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس جھاڑو کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی رکھ دیا تو وہ گندگی سڑنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے۔ پھر وہ جھاڑو گندگی صاف کرنے کی بجائے گندگی پھیلانے کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو ہر بار استعمال کے بعد جھاڑو کو اچھی طرح جھاڑ لیں، اس میں پھنسی ہوئی گندگی نکال دیں اور اگر ضرورت ہو تو پانی سے دھو کر خشک کر لیں۔ صاف جھاڑو سے ہی صاف گھر بنتا ہے، صاف گھر میں ہی برکت آتی ہے۔ دوسری اہم بات، اگر آپ کی جھاڑو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے یا اس کے دن کے تنکے نکل چکے ہیں تو اسے فوراً بدل دیں۔ ٹوٹی پھوٹی جھاڑو سے گھر کی صفائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں استعمال کی ہر چیز مکمل، صاف اور استعمال کے قابل ہو تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو گھسیٹتے رہیں گے تو یہ آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، آپ کے رزق پہ پورا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں گھر کے ماحول پر بھی اثر ڈلتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی بے ترتیبی آنا شروع ہو جاتی ہے، بے ترقی آنا شروع ہو جاتی ہے، تباہی و بربادی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جھاڑو جیسی سادہ سی چیز کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ اگر پرانی ہو گئی ہے تو نہیں لے آئیں اور پرانی کو احترام کے ساتھ ٹھکانے لگا دیں۔ تیسری بات، جھاڑو کو روزانہ ادھر ادھر جگہ نہ بدلتے رہیں، اسے ایک ہی جگہ پر رکھیں، ایک مستقل جگہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو بار بار جگہ بدلتے ہیں تو یہ بے ترتیبی کی علامت ہے اور اس سے آپ کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جھاڑو کہاں رکھی ہے، کہاں ملے گی؟ جب آپ کو جھاڑو ایک مقررہ جگہ پر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جھاڑو وہی ہے، اس سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کا دماغ پرسکون رہے گا۔ گھر میں ہر چیز ایک جگہ پر ہونی چاہیے، جھاڑو بھی۔ تو آج ہی اپنے جھاڑو کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں، ہمیشہ وہی رکھیں۔ چوتھی بہت اہم بات، رات کو جھاڑو کو سامنے یا کھلے عام نہیں رکھنا چاہیے۔ رات کا وقت آرام کا ہوتا ہے، سکون کا ہوتا ہے۔ جب آپ رات کو سونے جائیں تو گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، صاف ستھری اور منظم۔ اگر جھاڑو کھلے عام پڑی رہے گی تو یہ دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی، رات کے سکون میں بھی خلل پیدا کرتی ہے۔ تو شام کو جب آپ اپنے گھر کی صفائی مکمل کریں تو جھاڑو کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھیں جہاں پر وہ نظر نہ آئے، پھر رات کو آرام سے سو جائیں۔ یہ سب باتیں سن کر شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے آتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کی تعلیمات کا احترام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، برکت آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ صاف ستھرا گھر آپ کے دماغ کو پرسکون کرتا ہے، آپ کی صحت کو بہتر بناتا ہے، آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ باتیں صرف جھاڑو تک محدود نہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جس طرح آپ جھاڑو کو صحیح جگہ پر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی باقی چیزوں کو بھی منظم رکھیں، اپنے کاموں کو ترتیب دیں، اپنے وقت کو منظم کریں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں آپ کو سکون ملے، جہاں آپ کے بچے خوش رہیں، جہاں برکت ہو۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر عمل کریں۔ آج ہی اپنے گھر کا معائنہ کر لیں، دیکھیں آپ کی جھاڑو کہاں رکھی ہے، کیا وہ صحیح جگہ پر ہے یا غلط پر؟ اگر غلط پر ہے تو فوراً اسے صحیح جگہ پر منتقل کریں، اپنی جھاڑو کو صاف کر لیں۔ اگر پرانی ہے تو نئی لے لیں، اس کے لیے ایک مستقل جگہ مقرر کریں۔ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی زندگی میں بڑا فرق لا سکتی ہے اور آپ کے گھر میں سکون، خوشحالی اور برکت لا سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ ان چند باتوں پر عمل کرنے کے بعد آپ مجھے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی کمی دور ہو چکی ہے، آپ کے گھر میں خوشیاں آ چکی ہیں، آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں وہاں سے آئیں گی جہاں سے آپ کو گمان تک نہیں ہوگا۔ بس اللہ پر یقین کر کے اور خالص نیت کے ساتھ جھاڑو کو بتائی گئی جگہ سے ہٹا کر اس کو صحیح جگہ پر رکھنے کی روٹین بنا لیں، گھر کے تمام بچوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ انشاءاللہ
آپ کی یہ چھوٹی سی عادت تبدیل اور بہتر کرنے سے آپ کو بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو صرف چند دن اس کو آزما کر دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔